السلام علیکم دوستوں یہ ان لوگوں کے لیے جو اگزام وغیرہ میں جن کا ایسے وغیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے اردو میں لکھنے کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگزام میں. تو یہ ٹاپک ہے تعلیم پر ٹیکنالوجی کے اثرات، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے یہ لکھنے کے لیے آتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں. اور آپ اس کا کاپی چاہتے ہیں اگر، یعنی یہ پرنٹ آؤٹ کرانا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم آپ اس کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے لنک پر کلک کریں گے تو یہ پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی. ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پرنٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں. تعلیم پر ٹیکنالوجی کے اثرات. ٹیکنالوجی نے گزشتہ چند دہائیوں میں تعلیم کو گہرائی سے تبدیل کر دیا ہے اور اس بات کو نئے انداز سے متعین کیا ہے کہ علم کیسے دیا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کیسے تجربہ کیا جاتا ہے. اس کے اثرات تدریسی طریقوں، طلباء کی دلچسپی، رسائی اور تعلیمی نظام کی مجموعی ساخت میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کی تعلیم میں سب سے بڑی خدمات میں سے ایک معلومات تک آسان رسائی ہے. ماضی میں تعلیمی وسائل زیادہ تر نصابی کتابوں، کتب خانوں اور کلاس روم تک محدود تھے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل لائبریریوں، آن لائن کورسز، تعلیمی ویڈیوز اور تحقیقی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی ممکن ہے. طلباء اپنی رفتار کے مطابق سیکھ سکتے ہیں اور نصاب سے ہٹ کر بھی مختلف مضامین کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس طرح معلومات کی یہ فراہمی تعلیم کو زیادہ عام بنا رہی ہے، خاص طور پر دور دراز یا پسماندہ علاقوں کے طلباء کے لیے. ٹیکنالوجی نے تدریسی طریقوں میں بھی انقلاب برپا کیا ہے. روایتی لیکچر پر مبنی تعلیم کو اب زیادہ متحرک اور طلباء پر مرکوز طریقوں سے تبدیل کیا جا رہا ہے. اسمارٹ بورڈز، ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز اور تعلیمی سافٹ ویئر کے ذریعے اسباق کو زیادہ دلچسپ اور آسان بنایا جا سکتا ہے. اساتذہ ویڈیوز، اینیمیشنز اور سیمیولیشنز کی مدد سے پیچیدہ موضوعات کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، جس سے سیکھنے کا عمل زیادہ بصری اور مؤثر ہو جاتا ہے. مزید برآں آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بلینڈڈ لرننگ ممکن ہوئی ہے، جس میں طلباء کلاس روم تعلیم کو ڈیجیٹل سرگرمیوں کے ساتھ ملا کر سیکھتے ہیں اور یوں ایک زیادہ لچکدار اور ذاتی نوعیت کا تعلیمی تجربہ حاصل کرتے ہیں. ایک اور اہم اثر آن لائن تعلیم کا فروغ ہے. ای لرننگ پلیٹ فارمز اور ورچوئل کلاس رومز نے دنیا بھر کے طلباء کو کہیں سے بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. یہ بات خاص طور پر کووڈ-19 جیسی عالمی وبا کے دوران سامنے آئی، جب تعلیمی اداروں نے ریموٹ لرننگ اختیار کی. آن لائن تعلیم وقت اور جگہ کے لحاظ سے لچک فراہم کرتی ہے، جس سے ملازمت پیشہ افراد اور غیر روایتی طلباء بھی اپنی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. یہ رجحان مسلسل سیکھنے کو بھی فروغ دیتا ہے. ٹیکنالوجی نے تعلیم میں رابطے اور تعاون کو بھی بہتر بنایا ہے. طلباء اور اساتذہ ای میل،
ڈسکشن فورمز، ویڈیو کانفرنسنگ اور میسیجنگ ایپس کے ذریعے بآسانی بات چیت کر سکتے ہیں۔ مشترکہ دستاویزات اور آن لائن ورک اسپیسز کے ذریعے گروپ پروجیکٹس اور باہمی سیکھنے کو فروغ ملتا ہے، چاہے شرکاء مختلف جگہوں پر موجود ہوں۔ اس سے ٹیم ورک، تنقیدی سوچ اور ابلاغی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں، جو جدید دنیا میں نہایت اہم ہیں۔ تشخیص اور جانچ کے طریقے بھی ٹیکنالوجی کی بدولت تبدیل ہو چکے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے خود کار مارکنگ، فوری فیڈ بیک اور طلباء کی کارکردگی کا تجزیہ ممکن ہو گیا ہے۔ اساتذہ طلباء کی پیش رفت کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ایڈیپٹیو لرننگ سسٹمز طلباء کی کارکردگی اور سیکھنے کے انداز کے مطابق مواد فراہم کرتے ہیں، جس سے ہر طالب علم کو ذاتی نوعیت کی مدد ملتی ہے۔ تاہم تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ڈیجیٹل تقسیم ہے، یعنی وہ فرق جو ان لوگوں کے درمیان ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی تک رسائی ہے اور جن کے پاس نہیں۔ دیہی یا کم آمدنی والے علاقوں کے طلباء کے پاس انٹرنیٹ یا آلات کی کمی ہو سکتی ہے، جس سے وہ ڈیجیٹل تعلیم سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار سے آمنے سامنے بات چیت کم ہو سکتی ہے، جو سماجی اور جذباتی نشو و نما پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج۔ ایک اور مسئلہ توجہ کی کمی ہے۔ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز کی دستیابی کے باعث طلباء غیر تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں، آن لائن معلومات کی کثرت کے باعث اس کی درستگی اور اعتبار پر سوال اٹھتے ہیں، جس کے لیے طلباء میں تنقیدی سوچ اور ڈیجیٹل خواندگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹا کی حفاظت اور رازداری بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تعلیمی پلیٹ فارمز اکثر طلباء کی ذاتی معلومات جمع کرتے ہیں، جن کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مناسب حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ آخر میں، ٹیکنالوجی نے تعلیم پر گہرا اور مثبت اثر ڈالا ہے، مثبت یعنی پازیٹیو، جس سے سیکھنے کا عمل زیادہ قابل رسائی، لچکدار اور دلچسپ ہو گیا ہے۔ اس نے طلباء اور اساتذہ، طلباء یعنی اسٹوڈنٹس، اساتذہ یعنی ٹیچرز، دونوں کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں اور عالمی سطح پر رابطوں کو فروغ دیا ہے۔ تاہم اس کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے چیلنجز جیسے عدم مساوات، توجہ کی کمی اور ڈیٹا سیکیورٹی کو حل کریں۔ اگر ٹیکنالوجی کو سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ تعلیم کے معیار اور رسائی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے اور طلباء کو جدید دنیا کے تقاضوں کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ تقاضوں یعنی ڈیمانڈس۔ تو دوستوں، یہ تھی اس کا ہم نے ہجے کے ساتھ بھی ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی پارٹس میں، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ بگنرس ہیں اردو ریڈنگ میں، جن کو اردو ریڈنگ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، یا اردو پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو دوستوں، آج کی کہانی اتنی ہی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہے نا؟ پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک بھی پہنچائیں جو لوگ اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ شیئر کریں ان تک، ہے نا، واٹس ایپ سے یا جیسے بھی۔
چلیے ملتے ہیں. خدا حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.